الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے یہ سلسلہ وار پروگرام آج کی اس نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ایک عظیم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ الہ العالمین سے دعا کرنا یہ ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ناراضگی بتائی ہے جو اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو مجھ سے دعا نہیں کرتے تو عن قریب ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرے گا۔ تو دعا کرنے کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ اپنی نمازوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں کیا ہے؟ دعا کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک عظیم وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ کئی دفعہ مختلف مقامات پر مختلف صحابہ کرام کو مختلف حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا سکھائی ہے، اور دعا کے اہتمام کرنے کا آپ نے حکم دیا، تعلیم دی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتے تھے، اور مختلف حالات میں مختلف مقامات پر آپ دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بستر پر اگر آرام کرنے سونے کے لیے گئے اس وقت دعا کا اہتمام، سو کر کے اٹھتے ہیں اس وقت دعا کرنے کا اہتمام، مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعا کرنے کا اہتمام، مسجد سے باہر نکلتے ہیں دعا کرنے کا اہتمام، اور اسی طرح اپنی اولاد کے سامنے تو اولاد کو جو ہے دعا دیتے ہیں، دم کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر امہات المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ان مسنون دعاؤں کے بارے میں بتاتی ہیں، جن دعاؤں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ پابندی کیا کرتے تھے، اور کثرت سے وہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہے حضرات کہ دعا ایک عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی لازم ہے اور ضروری ہے، ہمیں معلوم ہے کہ دعا کا اہتمام وہی شخص کر پائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق حاصل ہوگی۔ دعا کے اہتمام کے لیے ہمیں اپنے سے کوشش کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، لیکن یہ کوشش بھی اس وقت کامیاب ہوگی، ہمیں اس وقت کامیابی حاصل ہوگی جب ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق حاصل ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت کی ہمیں کہ اگر ہم اس عظیم عمل پر اختیار کرنا چاہتے ہیں، دعا کو، اس کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کریں۔ صحیح حدیث ہے مسند احمد وغیرہ کی، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتحبون ایھا الناس ان تجتہدوا فی الدعاء قولوا اللہم اعنا علی شکرک وذکرک وحسن عبادتک۔
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو اتحبون، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو، ان تجتہدوا فی الدعاء، کہ تم دعا میں محنت کرو، اللہ سے دعا کرنے میں خوب محنت کرو، خوب دعا کرو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ دعا کرنے کو پسند کرے گا۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی کہ کیا تم دعا کرنا پسند کرتے ہو، محنت کرنا اس میں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ تم اس دعا کی پابندی کرو، اللہم اعنا علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک۔ اس دعا کی اگر تم نے پابندی کی تو یقیناً تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے گی کہ تم کثرت سے دعا کیا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس عظیم عبادت کی تمہارے اندر کیا ہے؟ اہتمام پائی جائے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ یہ جو مسنون دعا، خاص دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے، اس دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرو تو اللہ تمہیں توفیق ضرور دے گا۔ دعا کیا ہے؟ آپ نے پڑھ کے بتایا، اللہم اعنا علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک۔ اس دعا کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اعنا، آپ ہماری مدد کریں۔ کس معاملے میں مدد کریں؟ علی شکرک، اپنا شکر ادا کرنے کے لیے تو ہمیں توفیق دے، اس کی ہماری مدد فرما، و ذکرک، اور اپنا ذکر کرنے میں تو اس میں بھی ہماری جو ہے مدد کر، ہمیں توفیق دے، و حسن عبادتک، اور خوب اچھی طرح عبادت کرنے کے لیے آپ ہماری کیا ہے؟ مدد کریں، و حسن عبادتک، خوب اچھی طرح عبادت کرنے میں تو ہماری کیا ہے؟ مدد کر، اور ہمیں اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یہ دعا کے 3 حصے ہیں۔ اگر اس دعا کا کسی نے اہتمام کیا اور اس وظیفے کا اہتمام کیا تو امید پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہمیں کیا ہے؟ ضرور ملے گی۔ حضرات، اگر اس دعا پر غور کیا جائے تو مختصر دعا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دعا کی ہم پابندی کریں، اور یہ ضروری نہیں کہ اس دعا کی پابندی کے لیے ہم ہمیشہ قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر اس دعا کا اہتمام کریں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کروٹ بدلتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کریں، اخلاص پایا جائے، اس وقت حضور قلبی کے ساتھ دعا کریں تو اللہ ضرور آپ کی دعا کو جو ہے قبول فرمائے گا، اور ضرور اس دعا کی برکت سے مزید اور دعاؤں کی ہمیں کیا ہے؟ توفیق حاصل ہوگی۔ اور اسی سے ملتی جلتی قریب کی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو سکھائی تھی، اور اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں، نماز سے فارغ ہوں، تو نماز سے فراغت کے بعد جس طرح ہم ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ، ہمیشہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد تم اس دعا کی پابندی ضرور کرنا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سکھایا اور فرمایا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے میں، اپنا شکر ادا کرنے کے لیے، اور تیری خوب اچھی طرح عبادت کرنے کے لیے۔
ان تین معاملات میں اے اللہ تو میری کیا مدد فرما۔ تو اس دعا کا معنی مفہوم وہی معنی مفہوم ہے جو پچھلی حدیث میں شروع میں جو پڑھی گئی، وہی معنی مفہوم ہے اس دعا کا بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ چند کلمات کی تقدیم اور تأخیر ہے۔ اس دعا کی تشریح میں اگر ہم جائیں تاکہ دعا کی تشریح ہو جائے اور ہم اس کی پابندی کریں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اے اللہ، اعنی تو ہماری مدد فرما۔ مدد کس معاملے میں؟ علی ذکرک، اپنا ذکر کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ ایک عظیم عبادت اور بہت ہی اہم عبادت ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت کہ سونا اور چاندی مکمل طور پر آدمی خرچ کر دے تب بھی اس عبادت کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچے گا۔ یہ ذکر الہی ایک ایسی عبادت کہ دشمن کے ساتھ قتال کرنا، دشمن کی گردن مارنا اور دشمن آپ کی گردن مارے آپ کو شہادت نصیب ہو، اس عمل سے بھی بہترین عمل اور اعلیٰ درجے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر الہی ایک ایسا عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یا ایک صحابی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر پایا جانا چاہیے۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اور جو ذکر کرتا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ ہمیں کہاں پر یاد کرے گا؟ فرشتوں کے درمیان ہمیں یاد کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کرے گا، مطلب یہ کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ یہ اتنا عظیم عمل، لیکن اس عظیم عمل کو اگر دیکھا جائے تو اس عظیم عمل پر قائم رہنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے دعا میں فرمایا، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تو میری مدد فرما، مجھے توفیق دے اپنا ذکر کرنے کے لیے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وشکرک، اپنا شکر بجا لانے میں تو ہماری کیا مدد فرما۔ شکر الہی دل سے نعمت کی قدر محسوس ہو دل میں ہمیں، زبان سے ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں اچھے جملوں کے ذریعے، اور اسی طرح اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، یہ بھی شکر ہے۔ لیکن شکر کے تمام پہلو ہمارے اندر پائے جانا، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے توفیق طلب کرنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، و شکرک، اور اسی طرح اپنا شکر بجا لانے کے لیے تو میری کیا ہے، اس میں کیا ہے، مدد فرما۔ شکر الہی ایک ایسا عمل حضرات کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میرا شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں بڑھا چڑھا کر کے دوں گا۔ یعنی شکر الہی سے اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے حق میں، اللہ اس میں برکت دیتا ہے، لیکن جیسے کہ بات ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنا ہوگا،
ایسے ہی ہم شکر نہیں بجا لائیں گے، چاہے جتنی کوشش کر لیں۔ کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرنا ہوگا، اللہ سے توفیق بھی طلب کرنا ہوگا۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں اس دعا میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ تو میری مدد فرما، مجھے توفیق دے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور اپنا شکر بجا لانے کے لیے۔ تیسرا عمل جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا ہے، وحسن عبادتک، اور خوب اچھے سے اپنی عبادت کرنے کے لیے تو ہماری کیا ہے، مدد فرما۔ عبادت میں حسن پایا جائے، عبادت میں خوبصورتی پائی جائے، اچھی عبادت پائی جائے، اس معاملے میں بھی تو ہماری کیا ہے، مدد فرما۔ عبادت میں حسن کیسے پایا جائے گا، اس کی وضاحت تو آئے گی ابھی کچھ دیر میں، لیکن یہ بتا دیا جائے کہ وحسن عبادتک، عبادت سے مراد ادھر ہر وہ عمل جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، صدقہ، خیرات، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور سب سے بہترین عبادت ہے۔ تو اچھے طریقے سے ہم عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی عبادت ہو، یہ ہماری عبادت اچھی ہو اور اس میں حسن، خوبصورتی پائی جائے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا ہے۔ لوگ عبادت کرتے ہیں، ہر ایک عبادت کرتا ہے، مختلف لوگ، لیکن ہر ایک کی عبادت کیا اس میں حسن پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو حسن عبادت، عبادت اچھی ہو تو اس میں دو شرطیں پائی جانا چاہیے، تب جا کر کے عبادت کیا ہے، اچھی ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص پایا جائے، ہم دعا کریں تو اس میں اخلاص ہو، کوئی ریاکاری، دکھاوا، دنیاوی مقصد مفاد نہ ہو۔ ایک دوسری شرط یہ ہے کہ اتباع رسول پایا جائے، دعا ویسے ہی کریں، وہی طریقہ اپنائیں، وہی اسلوب اپنائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ بلند آواز سے چیخ چیخ کر دعا کرنا، جیسے کہ بعض حالات میں ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر جو ہے ماہ رمضان میں مسجدوں میں، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے ہمیں دعا کا طریقہ، وہ یہ کہ اس میں انکساری پائی جائے، عاجزی پائی جائے، پست آواز پایا جائے، چیخنا چلانا نہیں۔ تو حسن عبادتک، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کی جائے۔ تو کہنا یہ تھا حضرات کہ دعا ایک عظیم عبادت، اس عظیم عبادت پر عمل کرنے کے لیے ہماری کوشش اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا ہے۔ توفیق طلب کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نہ بھولیں، اسی کی تعلیم اور یہی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی اور کہا اتحبون ایھا الناس، اے لوگو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ان تجتہدوا فی الدعاء، کہ تم دعا میں محنت کرو اور دعا کی پابندی تمہارے اندر پائی جائے، قولو، تم یہ دعا پڑھو، یہ توفیق طلب کرو اللہ سے، اللہم اعنا علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو ہماری مدد فرما شکر گزاری میں اور اپنا ذکر کرنے میں اور خوب اچھی طرح عبادت کرنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ الہ امین، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اسی طرح باقی اور دیگر جو نبوی وصیتیں ہیں ان تمام وصیتوں کو اپنانے کی اور ہمیں عملی طور پر اس کے نفاذ کی کیا ہے توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔